محرم میں ہم بستری سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی محرم الحرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کر لے، ہم بستری کر لے، تو آیا اس سے اس کا نکاح زائل ہو جاتا ہے؟ اور کیا محرم میں اگر کوئی ہم بستری کر لے تو اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آیا محرم میں ہم اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا 5 حالت ایسے ہیں کہ جس میں آپ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری ہے، یعنی آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ ملنا یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ ان 5 حالتوں میں کسی ایک حالت میں بھی آپ مل گئے اپنی بیوی کے ساتھ، آپ نے ہم بستری کی، تو یقیناً آپ گناہگار ہوں گے۔ پہلی حالت وہ یہ ہے کہ آپ احرام کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ احرام باندھے اور نیت کرے تو اس کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلق ہم بستری نہیں کر سکتے۔ دوسری حالت جس میں آپ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ملنا ناجائز ہے وہ ہے روزے کی حالت میں۔ جب آپ روزہ رکھے تو اس حالت میں بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور تیسری حالت جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے وہ ہے اعتکاف کی حالت میں۔ جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تو آپ اس حالت میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو آدمی کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور چوتھی حالت حیض کی حالت میں، جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، اپنی اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مل بھی سکتے، لیکن ہم بستری کرنا یہ ناجائز ہے۔ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کے ساتھ جب بھی وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو اس کے ساتھ نہ ملتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے، اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ تو یہ جاہلیت کا رسم تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے، کھانا بھی کھا سکتے حیض کی حالت میں، ہاں ہم بستری آپ نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ اور 5ویں حالت جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے وہ ہے نفاس کی حالت میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بھی عورت کی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، یعنی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو آپ نفاس کے حالت میں بھی اپنے بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اب نفاس کب تک ہوتا ہے؟ تو جس عورت کی اپنا معمول ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، یعنی کسی کی 30 دن ہوتا ہے، کسی کا 20 دن ہوتا ہے، کسی کا 10 دن ہوتا ہے۔ اگر کسی کا معمول نہیں ہوتا تو نفاس کی جو مدت ہے وہ 40 دن تک ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ 40 دن تک نہیں مل سکتے، وہ نفاس کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت میں بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو یہ 5 حالتیں ایسی ہے جس میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہے اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، گناہگار ہوتا ہے، اگر کوئی ہم بستری کرے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھنا ہے یہ سارے غلط باتیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اس سے دور رہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہو، محرم میں بھی صرف ان 5 حالتوں میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔